السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح پھر آج ہم اور آپ ہدایت النحو کا درس نمبر 6 پڑھیں گے اور فصل نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں ہم کلمہ کی تعریف اور اس کی تشریحات پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر تشریحات پڑھیں گے۔ فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ رہا ترجمہ۔ اب عبارت دیکھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کو مرفوع کیوں پڑھا، یا کسی کو منصوب پڑھے تو منصوب کیوں پڑھے، یہ سب وجوہات جانتے ہیں۔ الکلمۃ، کلمہ مرفوع ہے اس بنا پر کہ یہ مبتدا ہے، عوامل سے خالی ہے۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اسی بنا پر یہاں الکلمۃ مرفوع ہے۔ لفظ یہ بھی مرفوع ہے اس بنا پر کہ یہ خبر ہے، خبر یہ مرفوع ہوتا ہے۔ وضع، یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مجہول ہے۔ معنن، یہ حالت جر میں ہے۔ مفرد، مفردن، مفردن تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ جب مفردن پڑھیں گے تو اس کو لفظ کی صفت بنائیں گے، تو ترجمہ یہ ہوگا کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی لفظ مفرد، لفظ کی صفت بنے گی۔ لفظ مرفوع ہے تو مفردن یہ بھی مرفوع ہوگا۔ اس کو مفردن بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو اس وقت ترجمہ یہ ہوگا کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، درا حالانکہ وہ مفرد ہو۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس حال میں کہ وہ مفرد ہو، تو اس وقت مفردن یہ منصوب ہوگا اور یہ ذوالحال واقع ہوگا۔ مفردن یہ حال واقع ہوگا، اور اس کا ذوالحال وضع میں ہوا ضمیر یہ جو ہے یہ ذوالحال ہوگا، یعنی وضع فعل ماضی مجہول، اس میں ہوا ضمیر ذوالحال مفردن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر نائب فاعل بنے گا وضع کا، تو اس کو مفردن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب مفردن پڑھیں گے تو اس کو معنی کی صفت بنائیں گے، کیونکہ معنی حالت جر میں ہے۔ لام حرف جر لمعنن، لام حرف جر ہے، معنی مجرور ہے۔ جب معنی کی صفت بنائیں گے تو معنی مجرور ہے تو اس کی صفت مفردن بھی مجرور ہوگا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، معنی مفرد یعنی معنی کی صفت مفردن بنے گا۔ تو مفردن، مفردن، مفردن تینوں پڑھ سکتے ہیں، اور تینوں کی وجہ آپ نے جان لیا۔ اب دیکھیے فصل، فصل کو فصل کیوں کہتے ہیں؟ کہ فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، کاٹنا، الگ کرنا، کیونکہ فصل بیچ میں آ کر دو باتوں کو، دو مفہوموں کو جدا کرتا ہے۔ پہلے بات چل رہی تھی نحو کی تعریف، اس کے غرض و غایت اور موضوع وغیرہ، تو یہ ایک الگ بات تھی، ایک فصل میں بیان کیا گیا۔ پھر اس بات کو آنے والی بات سے جدا کرنا تھا، تو بیچ میں فصل لائے۔ یہ فصل پہلے والے کلام کو دوسرے والے کلام سے جدا کر دیا، تو اس لیے اس کو فصل کہتے ہیں، یعنی کاٹ دیا، جدا کر دیا پہلے والے کلام کو دوسرے کلام سے۔ فصل کی جمع فصول ہے۔ الکلمۃ، یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کلام
علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کلمہ اور کلام ہے۔ جب کلمہ اور کلام ہیں تو اس میں اصل کون ہے؟ کلمہ اصل ہے یا کلام اصل ہے؟ مصنف نے کلمہ کو پہلے بیان کیوں کیا؟ کلمہ کی تعریف کیوں کیے؟ کلام کی تعریف پہلے کر دے پھر کلمہ کی تعریف کرتے، لیکن مصنف نے کلمہ کی تعریف پہلے کیوں کر دیے؟ حالانکہ مقصود اور فائدہ مند یہ کلام ہوتا ہے، کلمہ نہیں ہوتا ہے۔ اسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس سے ایک مقصد، ایک معنی حاصل ہوا، اس فائدہ حاصل ہوا، ایک خبر ہوئی کہ زید کھڑا ہے۔ زید قائم یہ دونوں مل کے کلام ہیں۔ کلام سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، کلمہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہ زید رجل، یہ کلمہ ہے، زید سے کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، رجل سے کچھ نہیں سمجھے، لیکن یہیں پہ زید قائم کہہ دیا تو سمجھ پڑی کہ زید کھڑا ہے۔ تو کلام سے بات سمجھ میں آتی ہے، کلام سے فائدہ بھی ہے، اب کلمہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو مصنف کو چاہیے تھا کہ جس سے فائدہ ہو اس کو پہلے بیان کرے، کلام کی تعریف پہلے کر دے، لیکن مصنف نے کلمہ کی تعریف کر دیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ یہ کلام کا جز ہے۔ دیکھیے زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ کلام ہے، اسی میں زید قائم میں زید ہے جو کہ کلمہ ہے۔ تو دیکھیے کلمہ یہ کلام کا جز ہوا کہ نہیں؟ زید قائم کا ایک جز زید ہے، یعنی زید کلمہ ہے، کلمہ کلام کا جز ہوتا ہے، اور جز یہ کل پر مقدم ہوتا ہے۔ اسی بنا پر مصنف نے کلمہ جو جز ہے کلام کا اس کو مقدم کیے۔ اب بات یہ آئی کہ کلمہ مشتق ہے یا جامد ہے یا مصدر ہے، تو اس بارے میں کہنا یہ ہے کہ کلمہ اور کلام یہ دونوں مشتق ہے۔ جب یہ دونوں مشتق ہے تو اس کا مشتق علیہ کون ہے؟ یعنی یہ کس سے مشتق ہوا ہے؟ یہ کس سے مشتق ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کلمہ اور کلام یہ القلم سے مشتق ہے، لام کے سکون کے ساتھ القلم مشتق ہے۔ اب یہ اس سے مشتق کیسے پتہ چلا؟ اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس پہ دلیل یہ ہے کہ القلم لام کے سکون کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے الجرح، زخم کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے زخم کرنا، کیونکہ کلمہ اور کلام کے معنی کی تاثیر یہ زخم کی طرح ہی ہے، زخم کی طرح ہے۔ جیسے کہ پہلے کے شاعر لوگ کہتے ہیں، شعراء حضرات کہتے ہیں جراح السنان لها التیام ولا یلتام جراح اللسان، یعنی نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن وہ زخم نہیں بھرتے جو زبان سے زخمی کیا گیا ہو۔ زبان سے جو بات نکلتی ہے، اگر آپ کسی کو 2 ڈنٹا مار دے تو وہ درد ختم ہو جائے، کچھ دن کے بعد وہ باتیں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کسی کو زبان کے ذریعہ ایک ایسی بات کہہ دے جس سے اس کے دل پر لگ جائے، وہ بات اس کو جم جائے، تو وہ زندگی بھر اس بات کو نہیں بھولتا، یعنی اس بات کے ذریعہ آپ نے اس کو زخمی کر دیا۔ تو یہ بات جو کلمہ و کلام ہوتا ہے یہ اس کے اثرات زخم کی طرح ہے۔ تو کلمہ یہ مشتق ہے القلم، زخم کے معنی میں، اسی لیے کلمہ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی جمع کلمات، کلمہ کی جمع کلمات ہے، اور اس کی ایک جمع آتی ہے الکلیم، الکلیم یعنی لام کے کسرے کے ساتھ، الکلیم لام کے کسرے کے ساتھ یہ جمع ہے۔ الکلیم یہ کلمہ کی جمع ہے یا نہیں ہے، اس میں ہے اختلاف۔ بعض کا کہنا ہے، اس میں بصری اور کوفیوں کا اختلاف ہے۔ بصری کا کہنا یہ ہے کہ یہ الکلیم یہ کلمہ کی جمع نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں جنس ہے۔ اس میں جنس اسے کہتے ہیں جس کا اطلاق کثیر و قلیل سب پر ہو۔
کوفیوں کا کہنا ہے کہ الکلم لام کے کسرے کے ساتھ یہ کلمہ کی جمع ہے، کلمہ کی جمع ہے۔ اب بصری کی دلیل کیا ہے؟ بصری جو کہتے ہیں الکلم یہ کلمہ کی جمع نہیں ہے بلکہ یہ اس کا اسم جنس ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یصعد الکلم الطیب، کلم الطیب، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پاک کلمے پہنچتے ہیں۔ تو دیکھیے اب طیب یہ الکلم کی صفت ہے اور اب طیب یہ واحد ہے، اس بات پر دال ہے کہ الکلم یہ جمع نہیں ہے، یہ جمع نہیں ہے، کیونکہ اگر الکلم یہ جمع ہوتا تو اس کی صفت الطیب یہ بھی جمع ہوتا، تو الطیب یہ جمع نہ ہونا اس بات پر دال ہے کہ الکلم یہ جمع نہیں ہے بلکہ اس میں جنس ہے، کیونکہ موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہے، تو الکلم یہ جمع نہیں ہوئی، یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو مواضعہ ہی ضمیر جو ہے یہ واحد کی ضمیر ہے، اس کا مرجع یحرفون الکلم کلم ہے، تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت ضروری ہے، تو ضمیر واحد ہے تو اس کا جو مرجع الکلم ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الکلم یہ جمع نہیں ہے بلکہ اس میں جنس ہے۔ تو یہ بصریوں کی دلیل ہوئی کہ الکلم یہ کلمہ کی جمع نہیں ہے بلکہ اس میں جنس ہے، لیکن کوفی حضرات کہتے ہیں کہ الکلم یہ کلمہ کی جمع ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ الکلم کا اطلاق یہ کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ پر ہوتا ہے، اور جس کا اطلاق 3 یا اس سے زیادہ پر وہ جمع ہے۔ اور یصعد الکلم الطیب جو بصری حضرات نے دلیل پیش کی، اس پر اس دلیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں تعویل کیا گیا ہے، تعویل یہ کیا گیا ہے یصعد الکلم بعد الطیب، یصعد الکلم بعد الطیب، یعنی یہ طیب یہ کلم کی صفت نہیں ہے بلکہ بعض یہ کلم کی صفت ہے، اور بعض کے اندر 2 یا 3 سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے، یعنی جمعیت کا معنی پایا جاتا ہے، تو لہٰذا الکلم یہ یہاں پر جمع ہے، یہ کوفیوں کی دلیل ہے۔ اور الکلمۃ میں الف لام، یہ الف لام جنسی ہے، اور الکلمۃ میں جو تا ہے یہ تا وحدت کے لیے ہے۔ الکلمۃ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لغت میں لفظ کا معنی ہے لغت میں لفظ کا معنی ہے پھینکنا، جیسے کہا جاتا ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک دی، تو یہاں پر لفظ کا معنی ہے لغوی معنی پھینکنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے، انسان جس کا تلفظ کیسے کرے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ بمعنی ملفوظ ہے، جس طرح خلق بمعنی مخلوق یعنی بولی ہوئی مخلوق یعنی پیدا کی ہوئی، لفظ بولی ہوئی پھینکی ہوئی۔ لفظ کی جمع الفاظ، یہ واحد ہے۔ وضع وضع کیا گیا، وضع کسے کہتے ہیں؟ وضع کیا ہے؟ وضع یہ ہے کہتے ہیں تخصیص شیء بشیء اذا اطلق واحس فهم الشیء الاول منه الشیء الثانی، کسی شے کو کسی شے کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب شے اول کا اطلاق یا احساس کیا جائے تو شے ثانی سمجھ میں آ جائے، اسی کو وضع کہتے ہیں، اسی کو وضع کہتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر لفظ زید ہے، ہم نے زید کسی کا نام رکھ دیا، ذات زید کا،
تو اب جب بھی لفظ زید کو بولا جائے گا تو اس سے ذات زید سمجھ لیا جائے گا. جیسے کہ 20 آدمی ہیں، اس میں ایک زید نامی لڑکا ہے، تو زید آپ نے اس کا نام رکھا، وضع کیا. تو جب ہم نے لفظ زید کا اطلاق کیا، جب ہم نے زید کو بولا تو ذات زید سمجھ میں آ جائے گی. یعنی جب شے اول کا اطلاق کیا جائے، شے اول کو بولا جائے تو شے ثانی سمجھ میں آ جائے، اسی کو وضع کہتے ہیں. لمعنن، معنن کیا ہے؟ اس بارے میں 3 قول ہیں کہ معنن یہ اسم مکان بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اس میں مفعول کے معنی میں، اور کہتے ہیں کہ یہ اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے تخفیف کے ساتھ. اس میں 3 قول ہے. پہلا قول اسم مکان بھی ہو سکتا ہے، دوسرا قول مصدر میمی ہے اسم مفعول کے معنی میں، تیسرا قول یہ اسم مفعول ہے تخفیف کے ساتھ. ہر ایک کی وضاحت کی جائے گی. معنن، معنن کا معنی جس کے ذریعہ کسی شے کا قصد کیا جائے. معنی کا لفظی معنی ہے جس کے ذریعہ کسی شے کا قصد کیا جائے. تو دیکھیے معنن اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے. اس میں مکان اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے کس کے معنی میں؟ اس میں مفعول کے معنی میں. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کلمہ وہ لفظ، اس میں مفعول کا معنی تو مقصود معنی ہوگا، کیونکہ مائد لفظ معنی کا معنی ہے وہ لفظ، وہ چیز جس کے ذریعہ کسی شے کا قصد کیا جائے. تو جب معنی اس مفعول کے معنی ہو تو مقصود، قصد کیا ہوا، قصد کی ہوئی شے. کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو، وہ جو کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو کسی مقصود کے لیے وضع کیا گیا، جو کسی مقصود کے لیے وضع کیا گیا ہو. تو معنن یہ اس میں مکان اور اس میں مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اس میں مفعول کے معنی میں، اور اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے. جب اس کو اس میں مفعول مانیں گے تو اس میں تعلیل کس طرح کی جائے گی؟ تعلیل اس طرح ہوگی کہ معنی یہ معنوی کے معنی وزن پہ ہوگا، مضروب معنوی مفعول کے وزن پر، معنوی. معنی اس میں مفعول ہے، اس کو اصل میں معنوی اس کی اصل نکلے گی، جیسے مضروب مفعول کے وزن پر. پھر اس میں سید میں جو قاعدہ جاری کیا گیا وہ قاعدہ جاری کریں گے. وہ قاعدہ کس طرح جاری کریں گے؟ معنوی، واو اور یا جمع ہوئے، اس میں سے پہلا ساکن، لہذا واو کو یا سے بدل دیے، اور 2 حرف یا جمع ہوئے، پہلے یا کو دوسرے میں ادغام کر دیے تو معنی ہوا، معنی. پھر نون کے فتحہ کو کسرے سے بدل دیے، پھر نون کے فتحہ کو کسرے سے بدل دیے، معنی ہو گیا، معنی. یہ یہاں تک قاعدہ ہے. اب اس کے بعد خلاف قاعدہ جاری کیا گیا. خلاف قیاس اس طرح معنی ہوا کہ 2 یا میں سے ایک یا کو حذف کر دیے، 2 یا میں سے ایک یا کو حذف کر دیے، پھر نون کے کسرے کو فتحہ سے بدل دیے، نون کے کسرے کو فتحہ سے بدل دیے، اور پھر قالا کا قاعدہ جاری کر کے یا کو الف سے بدل دیے، معنی ہو گیا. مفرد یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مکرم کی وزن پر باب افعال سے افراد مصدر سے آیا ہے. مفرد یہ مشتق ہے، اس میں مفعول ہے، یعنی الگ الگ کیا ہوا. تو کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. السلام علیکم.